قلعہ بلطیف میں ہے ہنزا میں ہمارے پاس دو قدیم قلعے ہیں، یہ دونوں قلعے کے حکمران کے پہلے ہنزا کے جو حکمران تھے قلعہ آلتیت میں تھے. قلعہ آلتیت کوئی 1000 سال پرانا قلعہ ہے. پھر اسی کے ساتھ 200 سال بعد اشرف بالتیس میں اور قلعہ بلطیت کی اگر بات کریں، یہ قلعہ جو ہے یہ 800 سال پرانا قلعہ ہے. یہ پورا قلعہ ایک ہی دور کا تعمیر بھی نہیں ہے. ان 800 سالوں میں اس قلعے سے کافی حکمران گزر چکے ہیں، تو لوگوں نے ٹیسٹ کرنا بھی قلعے کے اندر ایڈیشنز کرتے گئے ہیں. بڑی تبدیلی ہنزا کے سرزمین یا قلعہ بلطیت میں اگر بات کریں تو وہ 1891 میں برٹش پیریڈ ہے. یہاں تک برٹش آنے میں کامیاب ہو گئے تھے. ان کے دور میں سیکنڈ فلور کے اندر کچھ بالکونیز بن چکے ہیں، وائٹ واش، رنگین شیشے، یہ سارے کے سارے برٹش دور کے ایڈیشنز ہیں. یہ قلعہ پراپرلی 1945 تک ہنزا کے حکمرانوں کی ریزیڈینشل ہوتا تھا. پھر 1945 میں پرنس تھے میر محمد جمال خان یہاں سے ایک نیا محل چلے گئے تھے جو کریم آباد میں ہے، نیچے روڈ کے قریب آج کے دن کی فیملی رہتے ہیں. پھر 1945 سے لے کے 90 تک یہ قلعہ خالی رہا. 45 سال قلعے کی ممکنہ دیکھ بھال اپنے کو سے کچھ پلاسٹر گر چکے تھے. قلعے کو سیریسلی آغا خان کلچر سروس پاکستان نے لیے تھے. کرنٹلی یہ ادارہ کام کر رہی ہے لاہور کے اندر شاہی حمام کے اوپر، اسکردو کے اندر شیگر اور خاپولو فورٹ ہے. انہی میں سے ہنزا کے اندر آلتے دن بالتیس فورٹ جس مرکز ایونٹ پہ ہے. پر قلعہ پرنس آف ہنزا کے ذاتی ملکیت ہونے کے ناطے موجودہ ہمارے پاس جو پرنس ہے میر غیظم علی خان، ایکس گورنر آف گلگت بلتستان، انہوں نے اپنی ذاتی ملکیت جو ہے ایک پبلک ٹرسٹ کے حوالے کر چکا ہے. اسے پبلک پراپرٹی انہوں نے بنایا ہوا ہے. 6 سال 1990 سے لے کے 96 تک قلعے کے رینوویشن ہونے کے بعد اس دور کے جو پریزیڈنٹ تھے فاروق احمد خان لغاری کے اس قلعے کی اوپننگ ہو چکی ہے. اب قلعے کو مزید اسی طریقے سے پرزرو رکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، بس جتنے بھی ہمارے کا اسٹاف جو ٹور کرتے ہیں ہم آپ میں سے انٹری ٹکٹ فیس وصول کرتے ہیں تاکہ اس قلعے کے برڈے فیوچر دیکھ بھال ہو جائے. تو آپ مہمانوں کے آنے کے لیے شکریہ، آپ کے کنٹریبیوشن کے لیے. یہ کمرہ پرانے زمانے کا ریسیپشن رہا ہے جہاں پہ حکمران اپنے مہمانوں کو ریسیو کرتے تھے. سیکنڈلی 1974 تک یہ ایک خود مختار ریاست رہا ہے. تو لوکل جو لوگ تھے وہ پرنس آف ہنزا کو ٹیکسز پے کرتے تھے گندم اناج کی شکل میں. مہمان گرامی، آپ کے قدموں کے نیچے کچھ 6 سے 7 گندم کے گودامز موجود تھے اور ایک آپ کو لازمی دکھائیں گے. انہیں میں سے یہ پرانے زمانے کے ایک اسٹوریج ہے. جو بھی ٹیکسز وصول ہوتے تھے گندم اناج کی شکل میں، اسی ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے گوداموں کے اندر گندم رکھا کرتے تھے. اس کے نیچے سے کہیں سے نکالنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہاں سے ضرورت کے مطابق کسی بچے کو سیدھی رسی کی مدد کے تھرو نیچے بھیجتے تھے، پھر انہیں کی مدد سے یہاں سے باہر لے کر آتے تھے. چھوٹے رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑا سا بندہ جا کے یہاں سے چوری نہیں کر سکتا ہے سیکیورٹی کے لحاظ سے. بس ضرورت کے مطابق کسی بچے کو بیچ کے نکالتے تھے. پہلے سیڑھی لگا تھا، سیڑھی نکالا گیا. مزید 6 آپ کے مہمانوں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ پیمانے ہیں لوگوں سے جو توڑ کے لیا کرتے تھے زمین کے نسبت سے بنے ہوئے. لک لائک 1/2 kg 5 kg 10 kg. اور ان مہمانوں کے بیک سائڈ پہ تیر کمان ان ایریاز کے قدیم ہتھیاروں میں سے شمار ہوتی ہے جو اپنی حفاظت یا شکار کے لیے جو استعمال کرتے تھے. اب ہم آگے کمروں کے تفصیلات طرف چلیں گے. میں سارے مہمانوں سے ریکویسٹ کر لوں گا پلیز آپ لوگوں نے دروازوں سے خیال رکھنا، کیونکہ قلعے کے اندر دروازے چھوٹے ہیں. چھوٹے رکھنے کا مقصد گلگت بلتستان بیسکلی ایک سرد علاقہ بھی ہے. سرد علاقے سے ہٹ کے ایک چیز آپ نے شاید نوٹس کی ہوئی، ان ایریاز کے ہوا میں نمی نہیں ہے، خشک ہوا ہے. گرمی بھی تیز ہوتی ہے، سردی کی ہم بات نہیں کر سکتے. ابھی بھی ونٹرز ٹائم پہ -18 20 22 جاتی ہے، پر اس زمانے میں -30 35 تک جاتی تھی. کمرے کو گرم رکھنے کے خاطر دروازے چھوٹے، دیوار چوڑے، چھت نیچے، چھوٹے چھوٹے کمرے کے اندر آگ جلانے کے بعد وہ کمرہ لمبی عرصے تک گرم رہ سکے. سیکنڈ دروازوں کا ایک فائدہ مند یہ ہے کہ ہم گروپ کی شکل میں کوئی دروازہ کراس نہیں کر سکتے. وہ 2 بندے نہیں کر سکتے، ٹوٹلی ایک ہی بندہ گزرے گا. گروپ کی شکل میں آسانی سے کوئی حملہ ور حملہ نہیں کر سکتا. ان کو دروازوں کے اندر ان کو روک بھی سکتے ہیں. تیسرا، جو کوئی بھی آ جائے گا احتراماً سر جھکا کے بھی آ سکتے ہیں. دیکھو فون ریسپیکٹ اینڈ ڈوز ٹور کا آغاز یہی سے کر لیں گے. سر کا خیال رکھے گا. ایک مزے کا میں نماز رکھ چاہتے ہیں. میرے منہ سے غلطی سے سلپ ہو گئی. جس کمرے کی طرف جا رہے وہ کبھی زندگی میں مزے کا نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم نے ٹور کا جو آغاز رکھا ہے وہ قید خانے سے رکھا گیا ہے.